الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق کے متعلق بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو بالکل صحیح درجے کی روایات ہیں اور ان کی صحت کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ احادیث میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے جو حقوق رکھے ہیں ان کی ادائیگی، اگر کوئی شخص پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے تب بھی وہ ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ یہ خلاصہ ہے ماں باپ کے حقوق کا۔ سب سے پہلی روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی؟ قال امک قال ثم من؟ قال امک قال ثم من؟ قال امک قال ثم من؟ قال ابوک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری اچھی صحبت کا کون سب سے زیادہ مستحق ہے؟ یعنی اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں، اور کون سب سے زیادہ اچھے سلوک کے لائق ہے میرے لیے؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امک، تمہاری والدہ۔ یعنی اس پوری دنیا کے اندر انسان سب سے زیادہ اچھا سلوک اگر کسی کے ساتھ کرے تو وہ اس کی ماں ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یعنی تمام رشتہ داروں کے اندر حتیٰ کہ بیوی سے بھی بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا رکھا ہے، اور بہت بڑا مرتبہ ہے۔ پھر آگے فرمایا، اس شخص نے اور پوچھا، ثم من؟ ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امو کا، دوسرا درجہ بھی ماں کا ہی ہے۔ قال، پھر اس شخص نے کہا، ثم من؟ تیسرا درجہ کس کا ہے؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امو کا، تیسرا درجہ بھی تمہاری ماں کا ہی ہے۔ قال، پھر اس شخص نے کہا، ثم من؟ پھر کون ہے؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو کا، چوتھا درجہ ہے تمہارے باپ کا۔ تو پہلے تین درجے اللہ تعالیٰ نے ماں کو دیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا کہ پہلے تین درجے ماں کے ہیں، اور اس کے بعد چوتھا درجہ باپ کا ہے۔ محدثین نے عجیب بات لکھی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ باپ کا جو حق ہے، ماں کا حق اس سے 3 گنا زیادہ ہے۔ باپ کا جو حق ہے، ماں کا حق اس سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہے؟ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ 3 تکلیفیں ماں ایسی برداشت کرتی ہے جس میں باپ کا کوئی رول نہیں ہوتا، باپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ نمبر 1 تکلیف، حمل کی تکلیف، پریگننسی کی تکلیف۔ جس وقت بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت جو تکالیف ماں کو پہنچتی ہیں اس کا اندازہ صرف ماں ہی کر سکتی ہے، اور ماں ہی ان کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1 درجہ بڑھا دیا۔ دوسرا درجہ جو بڑھا وہ اس وجہ سے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ڈلیوری کا وقت آتا ہے، تو یقیناً ماں زندگی اور موت کی کگار کے اوپر چلی جاتی ہے، اور بالکل اپنی زندگی کے ساتھ کھیل کر اپنے بچے کو اس دنیا کے اندر لے کر آتی ہے۔ تو یہ ایک دوسرا احسان ماں کا ہے جس میں باپ کا کوئی کردار اور کوئی رول نہیں ہوتا۔ اس لیے 2 درجے ماں کے بڑھا دیے گئے۔ اور تیسرا درجہ یہ کہ ماں اپنے خون سے بنے ہوئے دودھ اپنی اولاد کو پلاتی ہے۔ یقیناً یہ احسان بھی ایسا ہے اور یہ رول بھی ایسا ہے جس کے اندر صرف ماں کا کردار ہوتا ہے اور باپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ تو بچے کے ساتھ ہی 3 معاملات ماں ایسے کرتی ہے جس کے اندر باپ کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اور یقیناً یہ جو تینوں کردار ماں ادا کرتی ہے، بے لوث یہ کردار ادا کرتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باپ کے درجے سے زیادہ ماں کا درجہ رکھا ہے، اور 3 درجے اللہ تعالیٰ نے بڑھائے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ قال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 مرتبہ آپ نے جملہ فرمایا، یعنی مقصد یہ تھا کہ ذلیل ہو وہ شخص، ذلیل ہو وہ شخص، ذلیل ہو وہ شخص۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ذلیل ہو وہ، ذلیل ہو ذلیل ہو؟ قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما، کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو پایا بڑھاپے کے وقت، چاہے دونوں کو پایا ہو یا ایک کو پایا ہو، بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پا لیا یا کسی ایک کو پا لیا اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کی دعا نہیں کرا لی، وہ آدمی لائق ملامت ہے اور اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہر زمانے کے اندر ہونی چاہیے، چاہے وہ بوڑھے ہوں چاہے وہ جوان ہوں، ہر حالت کے اندر ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اس صورت کے اندر انہیں خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اس صورت کے اندر ماں باپ کی خدمت میں بچوں کو زیادہ حصہ لینا چاہیے اور خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں، لڑکے ہوتے ہیں ان کی بھی شادی ہو جاتی ہے، ان کی اپنی بیوی آ جاتی ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ اپنا کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے جسم کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے مزاج میں چڑچڑاپن بھی ہو جاتا ہے اور سوچ اور فکر میں وہ مضبوطی نہیں رہتی جو مضبوطی جوانی کے عالم کے اندر ہوتی ہے، اور بعضی بات وہ ایسی چھوٹی بات کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں بالکل بچوں جیسی بات کہ جس سے انسان کی طبیعت میں ایک قسم کا انقباض پیدا ہوتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان تمام حالات سے متاثر ہو کر بچے اپنے ماں باپ کی نالائقی کرنا شروع کر دیتے ہیں، نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پالے یا کسی ایک کو پالے اور اس کی خدمت کر کے، اس کے چڑچڑے پن کو نظر انداز کر کے اور اس کی کمزوری پر نظر کرتے ہوئے اگر وہ ان کی خدمت کرے گا اور خدمت نہ کرے اور اتنی نالائقی کرے کہ ماں باپ اس کے لیے دعائے جنت نہ کرے، تو ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور صحیح درجے کی یہ روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے منقول نہیں ہے بلکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تو حضرت عائشہ ہے اور دوسری بیٹی حضرت اسماء ہے۔ یہ حضرت اسماء جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں ان کی بہن ہے، ان سے یہ روایت منقول ہے۔ اور اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہیں، اگر ماں باپ گنہگار بھی ہیں، تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنا ہے اور تب بھی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ روایت یہ ہے عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں قدمت علی امی، میری والدہ میرے پاس آئیں، وہی مشرکۃ، حال یہ کہ وہ مشرکہ تھی، فی عہد قریشی، قریش کے معاہدے کے زمانے میں، یعنی جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اس زمانے کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی والدہ جو ہے وہ حضرت اسماء کے پاس آئیں۔ فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی قدمت علیہ وہی راغبۃ افاصلها، کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں حال یہ کہ وہ مشرکہ ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کروں؟ یعنی ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ تو کافر ہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ نہ ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف تو میری والدہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کروں، اور دوسری طرف یہ کہ وہ کافرہ ہیں، مشرکہ ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کروں، تو آپ بتائیے مجھے میں کیا معاملہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نام سلیہا،
جی ہاں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ماں باپ کافر ہو تب بھی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کفر میں شریک ہو جائیں، کفر میں ہمیں شریک نہیں ہونا، کفر کے اندر ہمیں ان سے اختلاف رکھنا ہے اور ہمیں ان سے متفق نہیں ہونا، لیکن کفر کے علاوہ خدمت میں ادب و احترام کے اندر ہم مکمل طور پر ان کا خیال رکھیں، اور اگرچہ وہ کافر ہوں لیکن اس کے باوجود ہمیں ادب و احترام کا دائرہ اپنے دل کے اندر رکھنا ہے اور ادب و احترام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ مشرک تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور مکمل آداب اور مکمل احترام کا خیال رکھا اور انہیں سمجھایا بھی۔ تو یہ ہمارے لیے لائحہ عمل ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ کافر ہیں تو ہم انہیں سمجھائیں، ہم انہیں تبلیغ کریں، لیکن ان کے ساتھ بے رخی کا معاملہ نہ کریں، ان کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے ماں باپ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں، کافر نہیں ہیں، گناہ کے اندر مبتلا ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے۔ ہاں، گناہ کے اندر ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا، گناہ میں ادب و احترام کے ساتھ کہہ دیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ اس مسئلے کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، ویسے میری مکمل ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، میں ہر طریقے سے آپ کی خدمت کروں گا اور ہر طریقے سے آپ کا خیال رکھوں گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں، اگر وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں تو انہیں اچھے ادب کے ساتھ اور اچھے لب و لہجے کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن بے رخی ان کے ساتھ اختیار نہ کریں، قطع تعلق ان کے ساتھ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شریعت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔